بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سفر کا مہینہ۔ سفر کا مہینہ اسلامی تاریخ کا وہ مہینہ ہے جسے اہل بیت کے غم گسار نہایت ہی غم و الم، درد و حزن اور مصائب و آلام میں گزارتے ہیں۔ یہ مہینہ کربلا کے بعد اسیران اہل بیت کی غربت، مصیبت، بے کسی اور قید و بند کی تکلیف دہ داستانوں سے بھرا ہوا ہے۔ محرم کے بعد جیسے ہی سفر کا چاند طلوع ہوتا ہے، دلوں میں وہی زخم پھر سے بھرے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی شہادت کے بعد اسیران کربلا کے ساتھ پیش آئے، سفر کی آمد کے ساتھ ہی وہ تمام غمگین یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ کس طرح کربلا کے تپتے میدان میں نواسۂ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے دریغ شہید کر دیا گیا۔ ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر ظلم کی انتہا کر دی گئی اور اسی اسیری قافلے کو کوفہ شام کی گلیوں میں بے دردی سے پھرایا گیا، ستایا گیا، مذاق اڑایا گیا، ظلم کیے گئے، کوڑے مارے گئے۔ ماہ سفر میں سب سے زیادہ ذکر اور مصیبت حضرت زینب صلوات اللہ کی ذات مقدسہ کے گرد گھومتا ہے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بعد نہ صرف اہل بیت کی سرپرستی کا بوجھ اٹھایا بلکہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے یزید جیسے بدبخت اور ملعون کے دربار میں کمال شجاعت سے خطبہ بھی دیا اور قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی۔ ماہ سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب اسیران کربلا، جن میں بیبیاں، یتیم بچے، بیمار امام شامل تھے، کوفہ سے شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ گرمی کی شدت، بھوکے پیاسے بچوں کی آہیں، بیبیوں کے پاؤں میں زنجیریں، ننگے سر سفر، اونٹوں کی سخت کوہان، دریدہ لباس اور تماشیوں کی سنگباری جیسے مظالم کا وہ سلسلہ ماہ سفر میں جاری رہا جسے سن کر دل لرز جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ جب قافلہ اسیران شام کی سرزمین پر پہنچا تو وہاں کے بازاروں میں اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو اس انداز سے لایا گیا جیسے کوئی قیدی لشکر کفار میں ہو۔ وہاں لوگ تماشائی بن کر اہل بیت کا مذاق اڑاتے، کوئی سنگباری کرتا، کوئی تانا دیتا۔ امام سجاد علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگے۔ جنہیں بیماری نے نڈال کر دیا تھا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت زینب صلوات نے شام کے بازاروں میں کھڑے ہو کر جب لوگوں کو خطبہ دیا تو ان کے لہجے کی حقانیت، آواز کی گرج اور الفاظ کی چمک نے لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر کیا کہ شام کا بازار خاموش ہو گیا۔ لوگوں کو تب پتہ چلا کہ یہ تو آل رسول ہیں جنہیں یزید نے قیدی بنایا ہوا ہے۔ حضرت زینب صلوات کے الفاظ نے گویا سوئی ہوئی امت کا جھنجھوڑ کر جگا دیا اور واضح کر دیا کہ ظالم یزید اور مظلوم حسین میں کتنا فرق ہے۔ سفر کا مہینہ اس لحاظ سے بھی مصیبتوں کا مہینہ ہے کہ اس ماہ میں مدینے سے کربلا تک ظلم و ستم کی وہ داستان مکمل ہوتی ہے جو یزید نے اہل بیت پر روا رکھی۔ اس مہینے میں قافلہ اسیری کو شام کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں یزید اپنے عیش و عشرت کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اطراف میں درباری وہ ملعون شامی فوجی اور قاضی خوش آمدین کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت زینب صلوات نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ رہتی زندگی تک ظلم کے ایوانوں پر گرجتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان کے دروازے ہم پر بند کر دیے اور ذلت ہم پر آئی؟ نہیں، تو نے خدا کا قہر خرید لیا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہم پر قابض ہو گیا تو یہ تیری بہت بڑی غلطی ہے۔ تجھ سے بڑے فرعون بھی گزرے ہیں جو نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت زینب صلوات کے یہ خطاب قیامت تک مظلوموں کی آواز اور ظالموں کے لیے آئینہ بن کر رہیں گے۔ ماہ سفر کے مصائب میں ایک اور اہم مرحلہ آتا ہے اور وہ جب قافلہ اسیری کو شام میں ایک ویران قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ قید خانہ نہایت تاریک، سخت گرم اور تکلیف دہ تھا۔ اس میں نہ روشنی تھی، نہ پانی، نہ ہوا۔ اہل بیت کے یتیم بچوں کے بدن پر کپڑے نہ تھے، وہ بھی پھٹے ہوئے۔
ان کے سروں پر چھت نہ تھی اور ان کی ماؤں کی گودیں خالی تھیں۔ مولا امام حسین صلوات کے معصوم بچوں کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ ملا، بلکہ ان کے چہروں پر کوڑے برسائے گئے، ان کے رونے پر ان کو تانے دیے گئے۔ یہ وہ ایام تھے جن میں اہل بیت ہر لمحہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ مولا سجاد بھلا کیوں نہ ہو ان کے آنسو روتے؟ بیماری کی حالت میں بھی قید میں تھے، ان کی زنجیروں کے نشان ان کے جسموں پر ساری زندگی باقی رہے۔ حضرت سکینہ صلوات، جنہوں نے کربلا میں اپنے بابا حسین کے جسم کو تڑپتے دیکھا، قید خانے میں بھی باپ کے سر کو بار بار سینے سے لگا کر رویا کرتی، اور اسی غم میں ایک رات اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سفر کے مہینے میں ایک اور غم انگیز موقع وہ ہے جب اسیروں کا قافلہ دربار یزید سے نکلنے کے بعد شام کے بازاروں میں واپس لایا گیا۔ اس منظر کو جب کوئی آنکھ دیکھتی تصور کر لیتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بیبیوں کے چہروں پر نقاب نہیں تھے، گردنوں میں رسیاں اور شام کے مرد و زن کے کہکے برپا تھے۔ بیبیوں کو کنکریاں ماری جا رہی تھیں، بچے بھوک سے بے حال، اور سیدہ زینب صلوات صبر کے سمندر بن کر قافلہ سنبھال رہی تھیں۔ ان تمام واقعات نے سفر کے مہینے کو اہل بیت کے مصائب کی ایک لازوال اور عبرت انگیز داستان نے بدل دیا۔ ماہ سفر کا مہینہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اہل بیت پر غموں کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو حالات اہل بیت پر گزرے وہ بھی اس مہینے میں شدت اختیار کرتے گئے۔ خلافت کا چھننا، در فاطمہ پر حملہ، مولا علی کا گوشہ نشین ہونا، یہ سب ایک تسلسل ہے کہ جس کی جڑیں کربلا اور اس کے بعد کے حالات میں پیوست ہیں۔ سفر کے مہینے کی ایک اور دلسوز یاد حضرت مولا حسن کی شہادت بھی ہے۔ آپ کو زہر دے کر شہید کروا دیا گیا، اور دشمنوں نے ان کے جسم اطہر پر تیر برسا دیے۔ ان کو نانا کے پہلوؤں میں جگہ نہیں دی گئی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے انہیں جنت البقیع میں دفن کرنا چاہا، یہ زہر بھی اسی خلافت کے سائے میں دیا گیا تھا جسے اہل بیت نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ امام حسن کی شہادت نے کربلا کی تمہید باندھی اور امام حسین کو اپنے وقت کے یزید کے خلاف قیام کا موقع دیا۔ یوں ماہ سفر کا مہینہ اہل بیت اطہار کے لیے غم، جدائی، شہادت، قید و بند، یتیمی، پیاسی، تسلیل اور ستم کا مہینہ بنا۔ اس مہینے میں ہر دن ہر رات ایک نیا زخم تازہ ہوتا ہے۔ ہر لمحہ کسی بیوی کی فریاد، کسی یتیم کی آہ، کسی بیمار کی سسکی، کسی مظلوم کا ماتم اپنے دامن میں لیے ہوتا ہے۔ سفر کے مہینے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے مومنین اور عزادار سیاہ لباس تن کرتے ہیں، مجالس و جلوس برپا کرتے ہیں، ذکر مصائب اہل بیت کرتے ہیں تاکہ ان کے غم کو یاد رکھا جا سکے اور دنیا کو بتایا جا سکے کہ کربلا میں ظلم ہوا تھا، ہم ظلم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔